الرحمن الرحیم، یہ جو تصویر میں آپ ایک خاتون کو دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ڈاکٹر شازیہ ہے، اور اسی ڈاکٹر شازیہ کی وجہ سے نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ جو آپ اپنے سامنے ایک قبر دیکھ رہے ہیں، یہ قبر نواب اکبر بگٹی صاحب کی قبر ہے۔ 2005 کی بات ہے کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کے علاقے میں ایک لیڈی ڈاکٹر شازیہ رہا کرتی تھی۔ ایک رات وہ سوئی ہوئی تھی، سردیوں کے دن تھے کہ اس کے گھر میں دو نقاب پوش افراد داخل ہوئے۔ انہوں نے ڈاکٹر شازیہ کو باندھ دیا اور اس کے ساتھ ریپ یعنی جنسی زیادتی کر دی۔ ڈاکٹر شازیہ چیختی چلاتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے بعد فوری طور پر وہ گھر چھوڑ دیا اور بھاگ گئے۔ جب صبح ہوئی تو یہ سارا معاملہ نواب اکبر بگٹی کے حضور پیش کیا گیا۔ ایک بلوچ سردار کے علاقے میں کسی مہمان خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہونا اس بلوچ سردار کے لیے بہت شرم کا باعث ہے، جس پر نواب اکبر بگٹی صاحب نے احتجاج شروع کر دیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس شخص نے بھی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے اسے فوری طور پر ان کے حوالے کیا جائے۔ نواب اکبر بگٹی کے ہاں ایک رسم تھی، آگ جلا کر ان سے کوئلے نکالے جاتے تھے، اور اگر کسی شخص پر یا کسی عورت پر کسی جرم کا شبہ ہوتا، کوئی الزام ہوتا، تو اس عورت یا مرد کو ان کوئلوں کے اوپر چلایا جاتا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ آیا وہ بندہ اس میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ تو نواب اکبر بگٹی صاحب نے بھی حکومت سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ جس نے بھی یہ سارا گھناؤنا جرم کیا ہے اس کو ان کے حوالے کیے جائے، تاکہ وہ ان کو کوئلے کے اوپر چلا کے یہ جو الزام ہے اس کو سچ یا جھوٹ ثابت کر سکیں۔ اب اکبر بگٹی صاحب کی اپنی ایک انٹیلیجنس تنظیم تھی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے ان کو پورے علاقے کی خبر ہوتی تھی، اور ان کی یہ جو خفیہ تنظیم تھی ان کو لمحہ بلمحہ کی رپورٹ دیا کرتی تھی۔ تو اسی تنظیم نے بگٹی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر شازیہ ریپ کے کیس میں پاکستان آرمی کا کوئی کیپٹن ہے، وہ ملوث ہے۔ تو بگٹی صاحب نے فوری طور پر حکومت سے اس کیپٹن کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن حکومت نے جو ہے ان کی یہ بات نہ مانی، اور ڈاکٹر شازیہ کو جو ہے فوری طور پر وہاں سے نکال کے انہوں نے بیرون ملک روانہ کر دیا۔ اس بارے میں ڈاکٹر شازیہ کی ایک آڈیو کال بھی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں زبردستی جو ہے پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس ریپ کی وجہ سے پاکستان اور جو بلوچستان تھے ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور نواب اکبر بگٹی اور پاکستان آرمی کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت کی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت کے سربراہ چودھری شجاعت اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بارہا مذاکرات کے لیے نواب صاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے کوششیں کی کسی طرح سے جو ہے یہ سارا معاملہ سورٹ آؤٹ کیے جا سکے، لیکن حالات جو تھے وہ بدستور خراب ہونا شروع ہو گئے، اور نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہ اپنا گھر چھوڑ کر وہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ یہیں پر ایک رات ملٹری آپریشن ہوا، اور اس ملٹری آپریشن کے نتیجے میں 5-6 پاکستانی آرمی کے افیسر اور نواب اکبر بگٹی کے درمیان جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں 5-6 افسر اور نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہ دونوں ہی جاں بحق ہو گئے۔ بگٹی صاحب ایک محب وطن پاکستانی تھے، سردار تھے، وہ بلوچستان حکومت کی وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی تعینات رہے، اور ان کے علاقے سے ہی سوئی گیس نکلتی ہے جو پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہے۔ نواب صاحب کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غدار تھے یا محب وطن تھے، کیونکہ یہ جو ملٹری آپریشن ہوتے ہیں یہ انتہائی طور پر خفیہ رکھے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں کسی کو بھنک نہیں پڑتی۔ یہ جو میڈیا پہ جتنے بھی باتیں ہیں، کوئی بگٹی صاحب کو غدار کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو یہ ساری ایک کیا سرائیاں ہیں، جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا بگٹی صاحب جانتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ جانتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔